بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کی بیوی نہایت حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بہت ہی زیادہ حسن اور جمال سے نواز رکھا تھا۔ زمانے کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ حسن و جمال والی تھی، اور جو بھی اس عورت کے حسن کو دیکھتا اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ اب یہ شخص اپنی حسین و جمیل بیوی سے اتنی محبت کرتا کہ صرف محبت ہی نہیں بلکہ مودت کرتا، جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے، مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح یہ شوہر بھی اپنی بیوی کے ساتھ اس قدر پیار کرتا کہ بیوی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ وقت گزرتا گیا، خوبصورت بیوی کے ساتھ محبت بھرے پیار بھرے دن گزرتے گئے، اور یہ حسین و جمیل عورت اس دنیا فانی سے چلی گئی۔ اور جب اس کا انتقال ہو گیا، اس کو کفن دیا، تدفین کی، اور دفن کرنے کے بعد کئی عرصہ اس کی قبر پر بیٹھ کے روتا رہا۔ اس قدر تو محبت کرتا تھا کہ کئی عرصہ بیوی کی قبر پر بیٹھ کے زاروں قطار روتا رہا۔ ایک دن کڑکتی دھوپ تھی، تپتی ریت تھی، گرمی کا موسم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے۔ آپ کا اسی قبرستان سے گزر ہوا جس قبرستان میں قبر پہ بیٹھ کے یہ شخص کافی عرصے سے رو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبرستان میں رونے کی آواز سنی تو آپ قبرستان کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا ایک شخص ہے جو قبر کے پاس بیٹھ کے زاروں قطار رو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے قریب گئے اور رونے والے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پوچھا کیوں رو رہے ہو تو اور یہ قبر کس کی ہے؟ کہا یہ میری بیوی کی قبر ہے، اور میری بیوی بہت حسین و جمیل تھی، شہزادی تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا، اور میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، کافی عرصے سے اس کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں یا اللہ یا تو اسے زندہ کر دے یا پھر مجھے موت دے دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا، اگر تیری بیوی زندہ صحیح سلامت واپس تیرے پاس آ جائے دنیا میں، پھر تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں خاموش ہو کر اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور قبر کے سرانے آئے، اسی قبر کے سرانے کھڑے ہو کر دعا کی۔ فرمایا اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکلا۔ ایک دم قبر پھٹی، وہ شخص اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ایک دم قبر پھٹی، اندر سے اپنے سر سے بدن سے مٹی جھاڑتا ہوا ایک حبشی نکلا، کالے رنگ کا حبشی مرد نکلا۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ وہ اٹھتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی بولا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تیرے منہ کے اندر سے آگ کے شعلے کیوں نکل رہے ہیں؟ تیرے کانوں سے آگ کی چنگاریاں کیوں نکل رہی ہیں؟ اس حبشی نے کہا اے حضرت کیا بتاؤں، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، ان کانوں سے میں غیبت سنتا تھا اور اس زبان سے غیبت کرتا تھا، کانوں سے جھوٹ سنتا تھا، زبان سے جھوٹ بولتا تھا، بس انہی گناہوں کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ جب اس نے پڑھا نا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی کلمے کے صدقے تیری بخشش فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او نادان، تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے، یہاں سے تو یہ حبشی نکلا ہے۔ اس نے کہا یا حضرت 7 والی قبر میری بیوی کی قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حبشی کو کہا کہ اللہ کے حکم سے مر کر دوبارہ قبر میں چلا جا۔ وہ ایک بار پھر سے مر کے دوبارہ قبر کے اندر چلا گیا اور اس کی قبر بند کر دی گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری قبر پر گئے، کہا اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکلا۔
ایک دم قبر پھٹی، اندر سے حسین و جمیل خوبصورت حسن کی ملکہ ایک عورت اپنے بدن سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبر سے باہر نکلی۔ اس شخص نے کہا یہی تو میری خوبصورت بیوی ہے جس نے مجھے اتنا رلایا کہ کئی عرصہ گزر گیا اور میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو گیا۔ یہی تو میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر اپنی بیوی کو لے کر گھر چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ آگے چلے گئے۔ اس نے اپنی بیوی کے کپڑے صاف کیے، اس کے بال سنوارے، مٹی جھاڑنے کے بعد کہا تیری جدائی نے میرا سکون برباد کر دیا، میری نیند حرام کر دی۔ اب میرا جی چاہ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں سو جاؤں۔ اب یہ شوہر بیوی کی ران پہ سر رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے سو گیا۔ یہ سویا ہوا تھا اور جیسے ہی اس عورت کی نظر پڑی ایک بادشاہ کے بیٹے پر، شہزادے پر، وہ گھوڑے پر سوار دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ جیسے ہی شہزادے کی نظر اس خوبصورت عورت پر پڑی اور خوبصورت عورت کی نظر شہزادے پر پڑی، دونوں ایک دوسرے پر فدا ہو گئے۔ شہزادے نے اسے اشارہ کیا کہ میری طرف آؤ۔ اس نے شوہر کا سر اٹھایا، زمین پر رکھا، اٹھی اور شہزادے کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ کے روانہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب شوہر کی آنکھ کھلی تو اس نے بیوی کو موجود نہ پایا۔ بہت پریشان ہوا کہ میری بیوی کہاں چلی گئی؟ قبر تو خالی ہے، قبر کے اندر تو کچھ نہیں، میری بیوی کہاں چلی گئی؟ پیروں کے نشانات کے ذریعے، گھوڑے کے پیروں کے نشانے کے ذریعے یہ پیچھے جاتا رہا، سفر کرتا رہا، جہاں تک جا پہنچا شہزادہ وہیں پر کھڑا تھا جہاں اس کی بیوی کھڑی تھی۔ اس نے جا کر شہزادے کو کہا یہ تو میری بیوی ہے، تیرے ساتھ کیسے آ گئی؟ تم میری بیوی کو لے کر یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا عقل سے کام لو، یہ تو میری لونڈی ہے، یہ تیری بیوی کہاں سے ہے؟ اس نے کہا اسی عورت سے پوچھ لو، یہ تو میری بیوی ہے۔ بیوی نے کہا تم کون ہو اور میرے کیا لگتے ہو؟ میں تو تمہاری کچھ نہیں لگتی، میں تو اس شہزادی کی لونڈی ہوں۔ دونوں آپس میں لڑنے لگے، جھگڑنے لگے۔ جس راستے پہ کھڑی ہو کے یہ تینوں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، اسی راستے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ اس شخص نے جیسے ہی حضرت عیسیٰ کو دیکھا دوڑ کر قدموں پہ جا گرا، کہنے لگا حضرت یہ میری وہی بیوی نہیں جس کو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے زندہ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تیری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اس عورت کو کہا کیا تو اس کی بیوی نہیں؟ اس نے کہا آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو کہنے لگی آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں، میں تو اس شہزادے کی زر خرید غلام ہوں، میں اس کی بیوی نہیں ہوں، اس کی بیوی کوئی اور ہوگی۔ منہ پر جھوٹ بولنے لگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھوٹا کہنے لگی۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ نے فرمایا اچھا اگر تو ہمیں جھوٹا کہہ رہی ہے تو پھر جا اللہ کے حکم سے جس قدر میں نے تجھے زندہ کیا اسی طرح دوبارہ میں حکم دیتا ہوں کہ تو مر جا اور خاک میں مل جا، ایک بار پھر سے دفن ہو جا۔ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر یہ عورت پھر سے مردہ ہو گئی، اور جب وہ مری اور دفن ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کفر کی حالت میں مرا اور ایمان کی حالت میں کھڑا کیا گیا اور پھر ایمان کی حالت میں مرا، اور جو کفر کی حالت میں مرا تھا پھر ایمان کی حالت میں کھڑا کیا گیا اور پھر ایمان کی حالت میں مرا اور پھر اللہ نے اسے جنت میں اعلیٰ مقام دیا، وہ اس حبشی کو دیکھ لو جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو ایمان کی حالت میں مرا اور کفر کی حالت میں اٹھایا گیا اور پھر وہ کفر کی حالت میں مرا اور قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے گا، تو وہ اس بد قسمت عورت کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا تو نے کئی عرصہ بیوی کی قبر پہ بیٹھ کے اپنا وقت برباد کیا، بیوی کی قبر پر روتے رہے، اپنا وقت ضائع کیا، جس کی محبت میں تو نے اپنا وقت ضائع کیا، زندگی تو نے غفلت میں گزاری، کاش
جس قدر تم بیوی سے محبت کرتے ہو اس قدر اللہ سے محبت کرتے۔ خدا کی قسم آج میرا رب تجھے اس طرح مایوس اور اکیلا نہ چھوڑتا۔